مشتق کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، اور حمد انقضاء امور پہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں درس نظامی والے کتابیں شروع کرتے وقت اب کل امر ذی بال لم یبدا فیہ والی باتیں ساری یاد رکھے ہوئے ہیں، تو حمد سے ہی آغاز ہوتا ہے، حمد پر اختتام ہوتا ہے۔ تو جب رب نے نور پیدا کیا تو میرے محبوب کا پہلے پیدا کیا، ساری کائنات سے پہلے، اور بھیجا سب کے بعد کہ پتہ چلے حمد سے ہی شروع ہے، حمد پر اختتام ہو رہا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے حمد سے مشتق کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا۔ آپ کی امت کو کہا حمادون، حمد والی امت۔ آپ کے مقام کو کہا مقام محمود، حمد والا مقام۔ آپ کے جھنڈے کو کہا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا۔ تو یہ ساری جہتیں، یعنی کوئی کسی طرف تو توجہ کرے گا، ختم نبوت کا مضمون اس کو سامنے نظر آئے گا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد جو ہے نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے، اس کے بعد کسی نبی کی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی۔ یہ مختلف جہات ہیں جن کی طرف دیکھو گے تو عقیدہ ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بالکل واضح نظر آئے گی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس مضمون کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند رکاجات ہیں، اختصار سے ان کا جواب عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پنکھا سائیڈ پہ تھوڑا سا کر دیں۔ سوالات کے لحاظ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نبی آبادی کے مخالف نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو میری شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو۔ یہ آدھا سوال لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ملت اسلامیہ کا متفقہ موقف، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں یہ اعتراض اور دیگر اعتراضات لکھے گئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا نبی بعدی، یہ قطعی فرمان ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اپنے بعد کسی نبی کے ہونے کی نفی فرمائی ہے، خواہ وہ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، ذلی ہو بروزی ہو، ہر لحاظ سے اس کے عدم ولادت پر، دنیا میں نہ پیدا ہونے پر وضاحت کر دی۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مبلغ کی حیثیت سے ہوگا۔ اس واسطے ہی جب جماعت کا وقت ہوگا تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام ہی جماعت کرائے گا اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس واسطے یہ لا نبی بعدی کے جو الفاظ ہیں ان کو یعنی کسی عہد خارجی کے لحاظ سے معین مفہوم میں رکھ کے جملہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ علی اطلاق یہ فرمان ہے کہ کسی لحاظ سے کوئی نبی بعد میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ در منصور سے اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی سند کے لحاظ سے بھی خبر واحد ہے جس کو قطعی دلائل کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، یہ اصول حدیث ہے کہ حدیث کے اپنے الفاظ جس وقت اول و آخر متعارض ہو جائیں تو وہ خود بخود ساکت ہو جاتی ہے۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے اسی فرمان میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، اور آگے یہ کہا جائے کہ یہ نہ کہو کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو اول و آخر آپس میں متعارض ہوں گے، اور اذا تعارضا تساقطا کی وجہ سے اس کو کسی طرح بھی قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ قادیان دیوبند اگرچہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، دونوں اس تحریک کی پیداوار ہیں جس کو عرف عام وہابیت کہتے ہیں۔ مختصراً
اس پر روشنی ڈال دیں۔ تو اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے، انشاءاللہ مزید وضاحتیں ہوتی رہیں گی۔ کچھ اعتراض سوال ویسے ہیں جو آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، مثلا نعرہ تحقیق کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے، خلافت راشدہ کو ماننا، حق چار یار کو ماننا۔ باقی اگر نعروں کی تاریخ ڈھونڈنے لگیں گے تو وہ جس طرح ہم نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت لگاتے ہیں، ایک کہتا ہے نعرہ تکبیر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، دوسرا کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو اس طرح تو نعرہ تکبیر بھی عہد نبوی میں نہیں لگایا گیا کہ ایک نے نعرہ تکبیر لگایا اور باقی نے اللہ اکبر کہا۔ یہ ہمارے عرف میں، ہمارے انداز کے اپنے برصغیر کے نعرے ہیں، عربوں میں آج بھی اس طرح کے نعرے موجود نہیں ہیں۔ اصل مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت بیان ہو رہی ہے وہ کب سے ہے، تو وہ حقیقت جو ہے وہ صفہ سے لے کر آج تک متصل ہے، جس کو نعرہ تکبیر کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، نعرہ رسالت کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ نعرہ تحقیق یا دیگر جو نعرے ہیں نعرہ حیدری، ان کی شکل میں اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک اس حقیقت کے دلائل کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے دلائل اور دیگر امور جو ہیں وہ تفصیل طلب ہیں۔ کہ کسی مرزائی سے اس نیت سے کہ ان کو لوٹو کوئی چیز لینا کیسا ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ ان سے کسی طرح کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوٹتا لوٹتا لٹ جائے اور پھر لوٹے تھوڑا اور لٹا زیادہ بیٹھے، لوٹے مال اور لٹا ایمان بیٹھے، تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، تو وفات کا ترجمہ اسباب نزول کے حوالے سے تو بڑا حوالہ خود قرآن مجید میں ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا، لیکن وفات کا مطلب وہ نہیں جو عرف عام میں ہم لیتے، اس کا مطلب ہے پوری عمر تک پہنچانا، پوری عمر تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پوری عمر تک پہنچائے گا، اس واسطے یہ لفظ ان کی مرنے پر دلالت نہیں کرتا جس پر یہ معترض کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں جتنی ان کی عمر ہے، آج بھی وہ زندہ ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو پوری عمر تک پہنچانے والا ہے۔ مرزائی کو امام بنانا از روئے حدیث شریف جائز ہے یا ناجائز؟ امام بتانا تو یہ واضح ہے، جتنی بحث ہوئی ساری اس میں یہ ہے کہ ان سے ہر طرح قطع تعلق ہونا چاہیے، اور امام تو بہت عظمت والا مقام ہے، اونچی شان ہے، ان کو کسی لحاظ سے ایسا عہدہ عطا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواحی میں نبوت عطا کر دی، جو فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ پوچھا گیا متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم ارواح میں اپنی نبوت کو بیان فرمایا۔ نو مسلم مرد و عورت کا مسلمان ہونے کے بعد نکاح دوبارہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ دونوں اکٹھے مسلمان ہو جائیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، آگے پیچھے ہوں تو پھر ضرورت ہے۔ زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان۔ یہ سارے سوالات کے جوابات آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وہابی دیوبندی کو گالی نکالنے کی شرعی حیثیت